ہمارے باہر پاکستانی ہیں، میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا احساس ہے، لیکن مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ وہ جو واپس آنا چاہتے ہیں، جو پھنس گئے ہیں، وہ بڑی مشکلوں میں ہیں، اور مجھے اپنی لیبر کا احساس ہے، کیونکہ ان ملکوں کے اندر جدھر یہ مڈل ایسٹ میں ہمارا لیبر گیا ہوا ہے، ادھر اس لاک ڈاؤنز وہاں لاک ڈاؤنز کی وجہ سے وہ بے روزگار ہو گئے ہیں اور وہ آنا چاہتے ہیں واپس۔ مشکل یہ ہے کہ اس وقت ہمیں خوف یہ ہے، اور ہمارے صوبوں کو یہ خوف ہے کہ اگر یہ ایک دم واپس آئیں گے تو یہاں نہ ہم اتنے زیادہ ہمارے پاس فیسلٹیز کوارنٹین کی نہیں ہوگی اور بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ڈر یہ ہے کہ یہاں نہ پھیل جائے اور نہ پھیل جائے، تو اس لیے ہم پوری احتیاط کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمیں پورا احساس ہے، سارا وقت ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیسے زیادہ اپنے پاکستانیوں کو واپس لے کے آئیں۔ تو موہت پلیز آپ اپڈیٹ کریں۔ پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تمام جو باہر مقیم ہیں پاکستانی، کہ وہ ابھی بھی بہت صبر اور تحمل سے کام لے رہے ہیں اور واپس آنے کی ابھی بھی امید جو رکھتے ہیں۔ میں پہلے شروع آج کرنا چاہتا ہوں ہمارے جو زمینی بارڈرز ہیں اس سے۔ اس پہ بات ہوئی، اس لیے میں واضح کر دوں کہ ہمارا جو افغانستان کا بارڈر ہے، طورخم اور چمن ہماری جو دو بڑی کراسنگز ہیں، وہ اب ہم نے کھول دی ہیں۔ مخصوص تعداد میں پاکستانی افغانستان سے واپس آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہفتے میں 2 دفعہ لگ بھگ 500 پاکستانی ہر دفعہ طورخم اور 300 کے قریب ہر دفعہ چمن سے واپس آئیں گے۔ چمن انشاءاللہ اس ہفتے سے شروع ہو جائے گا اور طورخم پہ یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، بلکہ پہلے 1-2 جو ہمارے کھیپ ہیں لوگوں کے وہ آ بھی چکے ہیں۔ ہندوستان کا بارڈر جو ہے وہ ہمارا بند ہے، ہم وہاں سے کچھ پاکستانی واپس لانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ہمارے وزارت خارجہ جو ہے وہ ریگولرلی ان سے ان ٹچ ہے، ہندوستان کے حکام سے، اور کوشش کر رہے ہیں کہ جو باقی لوگ وہاں گئے ہوئے تھے وہ بھی واپس آ جائیں، لیکن ہندوستان نے خود لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے جیسے آپ جانتے ہیں، اور وہ ابھی تک اس کی اجازت نہیں دے رہے، تو وہ جیسے ہی وہ بھی ہماری ارینجمنٹ ہوگی تو وہ پاکستانی بھی انشاءاللہ ہم واپس لے آئیں گے۔ جہاں تک تعلق ہے ہمارے مسافر جنہوں نے جہاز پر آنا ہے، پہلے میں وضاحت کر دوں، ایک سوال اٹھا تھا کہ یہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں دوسرے ممالک کے شہری، ان کو شاید باہر جانے کی اجازت نہیں ہے پاکستان سے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، باہر جانے والوں کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ پی آئی اے جو ہے وہ ریگولر فلائٹس اپنی لے جا رہا ہے جہاں بھی ان کی ڈیمانڈ ہے، اور بہت سے ملکوں نے اپنے جہاز بھیج کے اپنے شہری بھی پاکستان سے وہ واپس لے کے گئے، تو اس میں کبھی بھی ممانعت نہیں تھی۔ جہاں تک باہر سے آنے والے مسافروں کا تعلق ہے، آپ سے پچھلی دفعہ وعدہ کیا تھا کہ ہم 2000 مسافروں سے 6000 پہ لے جائیں گے اس کو اس ہفتے سے۔ اس ہفتے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 6000 مسافر پاکستان آئیں گے، اگلے ہفتے سے انشاءاللہ 7000 کے قریب مسافر آئیں گے۔ اور جیسے وزیر اعظم صاحب نے کہا، میں یہ واضح کر دوں کہ یہ جو پوری پالیسی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ لوگ واپس آئیں تو آپ اگر گھر چلے جائیں اور خدا نہ خواستہ اگر یہ کرونا پازیٹیو ہوں آپ میں سے کچھ، تو آپ کے ہی عزیز و اقارب جو ہیں وہ سب سے خطرے میں ہوں گے، تو یہ آپ کے ہی پروٹیکشن کے لیے اور باقی پاکستانی جو ہیں مقیم ہیں ان کے لیے یہ ہم محدود تعداد میں لوگ لا رہے ہیں۔ جتنے بھی مسافر موجود ہیں اور وہ امید رکھتے ہیں واپس آنے کے لیے، ہم نے ایک ویب سائٹ آپ کو وعدہ کیا تھا، وہ بن گئی ہے، covid.gov.pk covid.gov.pk۔ اس پہ آپ کو تمام معلومات جو ہیں شفاف طریقے سے مل جائیں گی، پالیسی کیا ہے، کس کو پہلے لا رہے ہیں، اس ہفتے کون آ رہا ہے اور کتنے مسافر ہم لا سکیں گے۔ آخری بات میں آپ کو یہ کر دوں، اور میں آپ سے التجا کر رہا ہوں کہ قرنطینہ کی جو پالیسی ہے وہ تمام صوبوں کی مشاورت سے پورے پاکستان میں ہم نے ایئر پیسنجرز کے لیے بنائی ہے کہ 2 دن آپ کو قرنطینہ میں رہنا پڑے گا آ کے، پھر آپ کا ٹیسٹ ہوگا اور اس کے مطابق آپ گھر جائیں گے یا ٹریٹمنٹ ہوگی۔ اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہو سکتی ہے۔ اس پہ بہت سے آپ سمجھ سکتے ہیں میسیجز بھی ہیں، رسوخ والے لوگ بھی ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کی بالکل کلیئر ہدایت ہمیں ہوتی ہے، ہر چیز پہ کوئی ایگزیمپشن نہیں ہے، کیونکہ یہ ہم سب کے تحفظ کے لیے ہے، تو اس پہ میری التجا ہے کہ اس میں کوئی ہم کسی قسم کی نرمی نہیں لا سکیں گے۔ آخر میں صرف پھر سے اپنی قوم کو ایک چیز کا احساس دلوانا چاہتا ہوں کہ جب بھی مشکلات آتی ہیں کسی قوم کے اوپر تو اس قوم کا ایک امتحان ہو جاتا ہے،
اور یہ جو اس وقت یہ جو کرونا وائرس ہے یہ دنیا میں جس طرح پھیلی ہے ہر ملک کا امتحان ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اب تو ٹی وی کے اوپر ساری دنیا میں کرونا کے اوپر ہی سارے پروگرام ہوتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے ملک کیسے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور میں جب بھی اللہ کرے جب بھی یہ وائرس کنٹرول ہوتی ہے یا دنیا اس کو فتح کر لیتی ہے تو دیکھا یہ جائے گا کہ ہر ملک نے اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے کیسے اس کا مقابلہ کیا. انسانی معاشرے میں اور جانوروں کے معاشرے میں کیا فرق ہے؟ انسانی معاشرہ ہوتا ہی وہ ہے جس میں انسانیت ہے, یعنی کہ وہ فکر کرتا ہے کمزور طبقے کی. وہ طاقتور, جس طرح مدینہ کی ریاست میں لوگوں کو بار بار یہ یاد کرواتا ہوں کہ مدینہ کی ریاست کی سب سے بڑی خوبصورتی کیا تھی. وہ دنیا کی پہلی ریاست بنی تھی جو فلاحی ریاست تھی, جدھر کمزور کی ذمہ داری ریاست نے لی تھی, اور جدھر جب مہاجر بالکل کسی چیز کے بغیر پہنچے تھے مدینہ تو انصار نے ان کی ذمہ داری لی تھی. یعنی کہ مشکل وقت میں انسانیت دکھائی تھی. ہمارا بھی یہ ٹیسٹ ہے, دنیا کا بھی ٹیسٹ ہے. ہمارے سے وہ ملک جن کے پاس کتنے وسائل ہیں, آپ وہ دیکھ لیں کہ وہاں کیا حالات ہیں آج, اور ہمارے پاس وسائل کی کمی کے باوجود آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. لیکن قوم کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آخر میں ہمارا ٹیسٹ یہ ہوگا, اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ہم اپنے کمزور طبقے کا کیسے دھیان رکھتے ہیں. کیا ہم ایک وہ قوم ہیں جو اسلام کے نام پہ بنی تھی اور جو مدینہ کی ریاست یعنی کہ ایک اسلامی فلاحی ریاست جس میں انسانیت ہے, جس میں احساس ہے, تو یہ ہمارا امتحان ہے. اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ ہم جیتیں گے یہ جنگ تب جب یہ وائرس ختم ہو یا اس پر قابو پائیں کہ اس ملک میں غربت نہ بڑھ جائے. اور میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ وہ کبھی بھی ملک ترقی نہیں کرتا جدھر ایک تھوڑے سے ایک امیر لوگوں کا جزیرہ ہوتا ہے اور غریبوں کا سمندر ہوتا ہے. تو ہمارا امتحان یہ ہے کہ ہم ایک پوری قوم مل کے کیسے ان لوگ جو بڑے لوگ مشکل میں, آج لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت لوگ مشکل میں ہیں. مجھے پہلے دن سے خوف یہ تھا کہ ہمارے یہاں وائرس سے اتنا خطرہ نہیں جتنا لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کو بھوک اور غربت کا خطرہ ہے. مجھے تب بھی تھا اور مجھے آج بھی ہے, اور مجھے بلکہ آنے والے دنوں میں میری پوری گورنمنٹ کی کوشش ہوگی کہ ہم پوری طرح اپنے نچلے طبقے کی حفاظت کریں. ہم نے یہ جو اسمگلنگ کا ایک آرڈیننس لے کے آئے ہیں, اسمگلنگ کے خلاف ہم نے یہ جو ذخیرہ اندوزی کے خلاف آرڈیننس لے کے آئے, اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ اگر یہ تھوڑے سے لوگوں نے پیسہ بنانے کی کوشش کی لوگوں کے اوپر, اس مشکل حالات کو سامنے رکھتے ہوئے پیسہ بنایا, ذخیرہ اندوزی کی, اسمگلنگ کی, ریاست ان کے اوپر وہ سختی کرے گی جو کبھی پاکستان میں پہلے نہیں ہوا. اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ میں ان کو قومی مجرم سمجھتا ہوں کہ جو لوگوں کی تکلیفوں سے فائدہ اٹھائیں گے. ہماری پوری قوم کی اب کوشش ہونی چاہیے کہ ہم یہ جب تک یہ جاتا ہے 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے ہم نہیں کہہ سکتے, کوئی نہیں اس وقت کہہ سکتا, لیکن ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ یہ جو مشکل وقت میں ہمارے کمزور طبقہ ہے ساری قوم مل کے ان کی مدد کرے. پاکستان پائندہ باد. Find more news reports of this event. Log on to exponews.com.pk.